بہرام خان کا دل اس وقت اپنے آفس کے کاموں اور فیکٹری کے رپورٹس میں الجھا ہوا تھا جب اس نے اپنے پرائیویٹ لفٹ کا بٹن دبایا۔ یہ لفٹ صرف اس کے لیے مخصوص مہمانوں کے لیے مخصوص تھی، جہاں عام ملازمین کا آنا ممنوع تھا۔ وہ تھکا ہوا سا لفٹ میں داخل ہوا، دروازہ بند ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی دروازہ بند ہو ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کالی چادر اور برقعے میں لپٹی ہوئی لڑکی ہڑبڑاتی ہوئی اندر گھس آئی۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی اس کا گھبراہٹ سے برا حال ہو گیا۔ اس نے اپنا سینہ پکڑ لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئی، کیونکہ اچانک لفٹ رک چکی تھی۔ اس کی زبان سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، یہ لفٹ رک کیوں گئی؟ اسے چلائیں خدایا۔ اس کی آواز میں خوف اور موت کا ڈر صاف جھلک رہا تھا، لیکن لفٹ معمول کے مطابق اوپر کی طرف رواں دواں تھی، جسے دیکھ کے بہرام کو شدید حیرت اور غصہ دونوں ایک ساتھ آئے۔ بہرام نے جب اس لڑکی کو یوں سانس کے لیے تڑپتے ہوئے زمین کی طرف لڑکھڑاتے دیکھا تو اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی زمین پہ بے سہارا ہو کے گر چکی تھی، اس کا پورا جسم ہل رہا تھا۔ بہرام نے سرد اور بے پرواہ لہجے میں کہا، میڈم، یہ اپنا نقاب اتار دیجئے، سانس آ جائے گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو گھورنے کا، لفٹ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، فضا کا ڈرامہ مت کریں۔ جبکہ اس نے دیکھا لڑکی کی حالت واقعی بگڑتی جا رہی ہے اور وہ بے ہوش ہو چکی ہے تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھا اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کے ایک طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، اس لڑکی کا چہرہ بہرام کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ فضا میں موجود ہر آواز جیسے غائب ہو گئی۔ بہرام کا دماغ گھوم گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے پچھلے 2 سال سے زمین آسمان ایک کر کے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی اپنی لاپتہ منکوہا اناویہ تھی۔ زمین پہ بے ہوش پڑی اناویہ کو اس حالت میں دیکھ کر بہرام کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا سارا غصہ اور اکڑ ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ اسے اپنے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر جھک کر اناویہ کے کمزور جسم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی بے تابی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر لفٹ سے باہر نکلا اور سیدھا اپنی کار کی طرف لپکا۔ کار کا دروازہ کھول کے اس نے اناویہ کو بہت احتیاط اور نرمی سے پچھلی سیٹ پہ لٹایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی کو پورے طاقت سے ہاسپٹل کی طرف بھگا دیا۔ راستے میں اس کی نگاہیں بار بار ڈیش بورڈ کے آئینے سے اناویہ کے نڈھال چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ اس کے منہ سے بار بار یہی نکل رہا تھا، بس جلدی سے اسپتال پہنچ جائیں۔ گاڑی کو اسپتال کے پورچ میں بریک لگاتے ہی بہرام نے دروازہ کھولا، اناویہ کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھا کے ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈاکٹر اور نرسز فوراً حرکت میں آئے، اناویہ کو اسٹریچر پہ لٹا کر اندر لے گئے۔ بہرام باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کا دل کسی انہونی والے ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو بہرام نے لپک کے اس کا بازو پکڑ لیا اور گھبرا کے پوچھا کہ وہ کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے بتایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دراصل لڑکی شدید ذہنی دباؤ اور گھٹن کی وجہ سے پینک اٹیک کا شکار ہوئی، ساتھ ہی اسے استھما کا عارضہ بھی ہے، یعنی وہ استھما کی مریضہ ہے جسے اچانک بند جگہ پہ گھٹن کی وجہ سے دورہ پڑا۔ یہ سن کے بہرام وہیں سن ہو کے رہ گیا، اس کا دماغ دنگ رہ گیا۔ 2 سالوں سے جسے اتنی بے دردی سے اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اندر سے اتنی ٹوٹی ہوئی اور بیمار لڑکی تھی، اس نے کبھی اس بات کا اندازہ تک نہیں لگایا۔ اسپتال کے کمرے میں ہلکی سی دوا کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور ڈرپ کی بوتل سے دوائی کا ایک قطرہ نیچے گر رہا تھا۔ جب اناویہ نے آہستہ سے اپنی پلکیں وا کی، جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے بہرام پہ پڑی تو اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، کپ کپاتے ہوئے بمشکل سہن بولی اور پھر اس طرح ناٹک کرنے لگی جیسے وہ اسے جانتی تک نہ ہو۔ نظر چڑھا کے تیزی سے بستر سے اتر کر جانے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ دروازے تک پہنچتی بہرام نے بجلی کی تیزی سے
آگے بڑھ کے اس کا نازک بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اندرونی طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے شوقی اور تپتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ 2 سال پہلے اسے اس طرح چھوڑ کے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور آج اچانک اس کے دفتر میں نوکری کرنے کی کیا حماقت کرنے چلی آئی۔ اناویہ نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی، لیکن بہرام کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ وہ زیادہ غصے سے تپ گیا اور دردناک انداز کے ملے جلے لہجے میں اس پہ برستے ہوئے بولا، اتنی ہی مجبور ہو گئی تھی تم کہ اپنے ہی شوہر کے دفتر میں چپکے سے نوکری کرنے چلی آئی؟ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہوا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں تپش اور طنز کے ساتھ ساتھ وہ پرانا درد بھی چھلک رہا تھا جو پچھلے 2 سال سے اس کے سینے میں دبا ہوا تھا۔ بہرام کی اس تند و تیز تانے پر اناویہ نے نظریں اٹھا کے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ وہ بالکل پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ اس کے لبوں پہ خاموشی کا ایک ایسا پہرا تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی خاموشی کے اس کڑے پہرے کو توڑنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے ایک کے بعد ایک موتی ٹوٹ کے گرنے لگا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ اس کی یہ خاموش سسکیاں بہرام کے اندر چھپی ہوئی تمام ضد کو توڑ رہی تھی۔ اس کے آنسو ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ ان بے آواز آنسوؤں کا بہرام کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ اس کے سینے میں موجود پتھر دل یکدم پھٹ پڑا۔ اس کا سارا غصہ شدید بے بسی اور محبت میں بدل گیا۔ بہرام کا ہاتھ جو اب تک اناویہ کے بازو پہ سختی سے جکڑا ہوا تھا، خود بخود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کے قریب ہو گیا۔ اس کی آواز میں وہ طنز نہیں رہا تھا، بلکہ ایک گہرا درد آ گیا تھا اس کی آواز میں۔ کیوں کر رہی ہو ایسا میرے ساتھ اناویہ؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ پچھلے 2 سالوں سے میں نے کون سا دن ایسا ہے جو تمہیں ڈھونڈتے ہوئے پاگلوں کی طرح نہ گزارا ہو؟ ہر لمحہ، ہر گھڑی میں نے صرف تمہیں تلاش کیا، اور تم ہو کہ مجھے دیکھ کے بھاگنے لگتی ہو۔ اس کے لہجے کا ٹوٹا ہوا اقرار کمرے کی فضا میں گونج اٹھا۔ اناویہ نے نفی میں سر ہلایا، کپکپاتی آواز میں بمشکل کہا، بہرام، میں تمہارے لائق نہیں ہوں، مجھے جانے دو۔ مگر بہرام نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اس کی تمام مزاحمت اور کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور زبردستی اسے اپنے ساتھ ہسپتال سے باہر کار کی طرف لے آیا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنی زندگی کو خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ کار جب بہرام کی کوٹھی کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہو کے پورچ میں رکی تو گاڑی کا ہارن سنتے ہی فوراً سے اندر موجود ملازمین باہر نکل آئے۔ بہرام نے اگلا دروازہ کھولا، اناویہ کو بازو سے پکڑ کے مضبوطی سے باہر نکالا، جو خوف اور شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس کے قدم اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ وہ بمشکل خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں لاؤنج میں روم میں پہنچے تو بہرام کی ماں بیگم شائستہ، جن کے چہرے پہ ہمیشہ ایک روب اور سختی رہتی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی نظریں جیسے ہی اناویہ کے جھکے ہوئے چہرے اور برقعے پہ پڑی تو ان کے منہ سے غصے اور حقارت کا طوفان امڑ آیا۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کے طنزیہ انداز میں ایک لمبا سانس لیا اور تیز آواز میں بولی، واہ رے میرے مقدر، یہ کون سا بھوت میرے گھر اٹھا لائے ہو بہرام؟ اور یہ وہی لڑکی ہے نا جو 2 سال پہلے منہ کالا کر کے اس گھر اور اس کی عزت کو داغدار کر کے بھاگ گئی تھی؟ اب کس منہ سے واپس لے آئے ہو اس عزت دار گھرانے میں؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسے اس چھت کے نیچے مت رکھو۔ فوراً اسی وقت سے اس کے ماں باپ کے گھر واپس دھکے دے کے باہر نکالو۔ مجھے اپنے گھر میں ایسی بے حیا لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والے ان تلخ اور زہریلے تانوں نے لاؤنج کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ اناویہ کے رونے کی آوازیں اب اس شور میں اور زیادہ دب گئیں، مگر وہ وہیں سر جھکائے کھڑی شائستہ بیگم کے منہ سے نکلنے والے ان تمام تلخ تانوں اور زہریلے الفاظ کو سن کر بہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا،
بلکہ اپنے مضبوط قدموں سے اناویہ کے بالکل آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہرام نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتہائی سرد لہجے میں، پتھر کی طرح مضبوط اٹل لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا اماں، اب ایک لفظ بھی اس کے خلاف مت کہیے گا۔ لاؤنج میں ایک دم پن ڈراپ سائلنس چھا گئی۔ سب لوگ اس کے اس قدر کھردرے اور باغیانہ تیور پہ دنگ رہ گئے۔ بہرام نے اپنے گلے کی کسک کو دباتے ہوئے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ یہ کوئی غیر عورت یا سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی نہیں، یہ میری قانونی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو۔ پچھلے 2 سال یہ کہاں تھی، کیوں گئی تھی، یہ سب میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی صفائی میں کسی کو دینے کا پابند نہیں، لیکن اب یہ اس گھر میں رہے گی اور یہ میری حتمی اور اکلوتی ذمہ داری ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی زبان نہ کھولے۔ اس کا یہ 2 ٹوک اور سخت موقف سن کے شائستہ بیگم غصے سے کانپ اٹھیں، مگر بہرام کے چہرے کی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے میں کسی کی بھی ایک سننے کو تیار نہیں۔ بہرام کی طرف سے گھر میں اناویہ کا اس طرح کھل کے دفاع کرنے اور اسے اپنی بیوی ماننے کے اعلان میں کچھ ہی دیر بعد باہر مین گیٹ پہ ایک گاڑی بریک لگانے کی آواز آئی۔ اناویہ کے والدین تھے، جنہیں مخابرات کے ذریعے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان کی گمشدہ بیٹی بہرام خان کے گھر میں مل گئی ہے، اور اسے لے کر خبر ملتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ سخت گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا بہرام کی کوٹھی کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی پورچ میں رکی، اناویہ کے والد اور والدہ دونوں ہانپتے کانپتے ہوئے کار سے باہر نکلے، لڑکھڑاتے قدموں سے مین لاؤنج کے دروازے کی طرف لپکے۔ ملازم نے دروازہ کھولا، وہ دونوں سیدھا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پہ بیٹی کے لیے شدید تشویش، خوف اور مجرمانہ ندامت کے آثار صاف نمایاں تھے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ان کی نظریں صوفے کے پاس سر جھکائے کھڑی اناویہ اور سامنے موجود غصے سے بھرے بہرام اور شائستہ بیگم پہ پڑی تو ان کا دل دہل گیا۔ اب جانے یہاں کس طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لاؤنج میں اپنے ماں باپ کو اچانک یوں سامنے کھڑے دیکھ کر بھی اناویہ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا چکی تھیں، اندر کا سارا شور گہری خاموشی میں بدل چکا تھا۔ اس کے والد نے آگے بڑھ کے کپ کپاتی آواز میں اس کا نام پکارا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، اناویہ میری بچی، مگر اناویہ نے جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ کے ان کے ہاتھ کو ہوا میں روک دیا اور نظریں ان کے چہرے سے ہٹا کے فرش پہ گڑا دیں۔ اس کے ماں باپ نے بار بار اسے پوچھنا چاہا کہ وہ 2 سال کہاں رہی، کس حال میں تھی اور اس نے کس گھر کیوں چھوڑا، لیکن اناویہ نے کسی کے بھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا تو اس نے ان کی طرف دیکھا، نہ ہی کسی سے سیدھے منہ کوئی بات کی۔ اس کی اس سرد مہری اور بے رخی کو دیکھ کر اس کے والدین کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو امڑ آئے، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتے تھے کہ اس کی اس خاموش اور صدمے کے پیچھے وہ کتنا بڑا سیاہ راز چھپا ہے، جسے وہ بھی دنیا کے سامنے لانے سے ڈرتے تھے۔ لاؤنج میں پھیلی ہوئی اس سرد اور بوجھل خاموشی کو توڑتے ہوئے بہرام نے ایک قدم آگے بڑھایا، اناویہ کے والدین پر ایک گہری سرد نگاہ ڈالی جو پریشانی سے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شائستہ بیگم نے غصے سے تپتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی واپس بھیج دیا جائے، مگر بہرام کے ہاتھ ایک اشارے سے سب کو خاموش کروا دیا۔ اس نے بہت مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں اناویہ کے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری بیوی ہے اور یہ اس کی عزت میری عزت، میں اس طرح گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اب اس کی رخصتی ہوگی، آپ لوگ اپنے گھر جائیں اور پورے اسلامی اور شایان شان طریقے سے میری بیوی کی رخصتی کی تیاری کریں۔ میں باقاعدہ بارات لے کے آؤں گا، اسے اس گھر سے پورے احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آؤں گا۔ یہ سن کر اناویہ کے والدین کی جان میں جان آئی۔ کم از کم بہرام نے اسے دھکے دے کے نکالا نہیں، بلکہ اس کا مان رکھا۔ شائستہ بیگم منہ بنا کے ایک طرف ہو گئی۔ بہرام کے دل میں یہی تھا کہ ماضی کی ان تاریک 2 سالوں کے تمام سوالات وہ کسی تماشے کی بنا میں نہیں بلکہ تنہائی میں خود اناویہ سے پوچھے گا، جب وہ اس کے بالکل پاس ہوگی۔ شادی کی تمام رسومات اور ہنگاموں کے بعد جب کمرے کا بھاری دروازہ بند ہوا، اندر گہرا سکوت پھیل گیا۔ اناویہ بستر کو ایک کونے میں
سہم کے بیٹھ گئی. پورا جسم خوف اور بے یقینی سے کانپ رہا تھا. اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی. جیسے ہی بہرام نے آگے بڑھ کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، اناویہ نے دہشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور اسے سختی سے ٹھوکا. وہ ہانپتے ہوئے اسے اپنے بالکل قریب نہیں آنے دے رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو بہرام کے دل کو چیر گیا. بہرام نے اس کی شدید گھبراہٹ کو دیکھ کر اپنے قدم وہیں روک لیے، لیکن اس کے چہرے پہ غصے کی تشویش کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے. اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے نرمی اور سختی کے انوکھے امتزاج سے اسے پوچھا، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے اناویہ؟ کیوں اس طرح کانپ رہی ہو؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں؟ بتاؤ مجھے، تم کس بات سے ڈر رہی ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ. میں تمہیں ہر حال میں تمہاری ہر خامی اور عیب سمیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر اس کے ان محبت بھرے تسلی دینے والے الفاظ کے باوجود اناویہ کے اندر بیٹھا خوف ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ بس سسکیاں بھرتی رہی. بہرام کی ان تمام تسلیوں اور محبت بھرے یقین دلانے کے باوجود اناویہ کے لبوں سے کوئی تسلی بخش لفظ ادا نہ ہوا. اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا. اس کے کندھے شدت گریہ سے ہلنے لگے. وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، تمہیں نہیں پتا بہرام، تم یہ سب نہیں جانتے. میں تمہارے قابل نہیں رہی تمہاری بیوی کہلا سکوں. اس کے لہجے میں ایسی گہری شکست اور ندامت تھی جو بہرام کو اندر تک ہلا گئی. اناویہ نے سسکیاں لیتے ہوئے مزید بتایا کہ اس نے تو اپنے ماں باپ کو شروع میں ہی سب کچھ سچ سچ بتانے کا اور مدد مانگنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے معاشرے کے ڈر اور اپنی نام نہاد عزت کی خاطر اور وہ ہولناک راز سب سے چھپا لیا. اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا. اس کا ایک ایک لفظ کمرے کی فضا میں زہر کی طرح کھل رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اصل حقیقت کا نام لینے سے ڈر رہی تھی. اس کا یہ ادھورا سچ بہرام کے دماغ کو مزید الجھا رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو اناویہ کو اس قدر توڑ چکا تھا. بہرام نے جب اناویہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے، اب اس کے قابل نہیں رہی، تو اس کا دل مٹھی میں بھینچ گیا. اس نے ایک بار پھر اناویہ کے قریب جانے کی کوشش کی. اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی مضبوطی اور یقین سے کہا، میں نے کہہ دیا نا اناویہ کہ تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، میں تمہیں ہر عیب، ہر کمزوری، ہر ماضی کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہوں. میں تمہاری کسی صفائی یا دنیا کی کسی بات کی پرواہ نہیں. میرے لیے تم اہم ہو. مگر بہرام کی اس پکے وعدے اور بے پناہ محبت کے یقین دلانے کے باوجود اناویہ نے نفی میں سر زور زور سے ہلا دیا. اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. اس کی آنکھوں میں وحشت کا عالم تھا. وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بولی، نہیں بہرام، تم یہ صرف کہہ سکتے ہو جب تم راز جان لو گے جو میرے اندر دفن ہے. جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے. تم مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس برداشت نہیں کرو گے. اسی لیے کہتی ہوں کہ مجھے جانے دو، میری زندگی یہیں ختم ہو جانے دو. اس کی پراسرار تھرمی اور ضد بہرام کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، کیونکہ وہ جتنا اس کے قریب کرنے کی کوشش کرتا، اناویہ اتنی ہی زیادہ خوف کے مارے خود کو اس سے دور دھکیلنے لگتی. بہرام نے اس کے منہ سے پراسرار الفاظ سنے تو اس کا دماغ گھوم گیا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون سا ایسا راز ہے جو اناویہ کے اندر سے اس طرح کھا رہا ہے. اس نے اناویہ کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے تھام کے اسے ہلایا. تڑپ کے پوچھا، آخر وہ بات کیا ہے؟ کھل کے کیوں نہیں بتاتی؟ کون سا عیب یا کون سا طوفان اس کے دل میں چھپا بیٹھا ہے؟ مگر اس کے بار بار اصرار، سوالات، التجا کے باوجود اناویہ نے اب اپنے ہونٹ اس طرح سی لیے جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے دنیا کا کوئی لفظ ہی نہ بچا ہو. وہ پتھر کی مورت بنی بالکل بے حس و حرکت بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں خالی دیوار پہ ٹک گئیں. وہ ایک گہری، خوفناک، دم گھوٹ دینے والی خاموشی کے سمندر میں اتر گئی. اس کی اس خاموشی نے کمرے کی فضا کو زیادہ بوچھل کر دیا اور بہرام بے بسی کی آخری حدوں کو چھونے لگا، کیونکہ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس کے اندر اس کھڑے ہوئے طوفان تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا. اگلے دن سورج کی روشنی کے ساتھ ہی ان کے ولیمے کی تقریب کا آغاز ہوا،
لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی حال کے اندر ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل فضا چھائی ہوئی تھی۔ مہینے کے اس گرم موسم میں بھی حال کے کونے میں ہو کا عالم تھا، کیونکہ سب جانتے تھے بہرام اور اناویہ کے درمیان کچھ ایسا ہے جو عام شادیوں جیسا نہیں۔ تقریب کے دوران جب مہمانوں نے مبارکباد دی تو بہرام نے زبردستی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو ہینڈل کیا، جبکہ اناویہ دلہن کا بھاری جوڑا پہنے اسٹیج پہ بت بنی خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پہ نہ تو کوئی شرمندہ سی مسکان تھی، نہ ہی کوئی تاثر، وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ولیمے کی یہ شاندار تقریب ختم ہونے کے بعد جب دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے تو ماحول کا وہی سناٹا اور بوجھل پن دوبارہ ان کا استقبال کرنے لگا۔ اناویہ ولیمہ گزر جانے کے اتنے بڑے دن کے بعد بھی ایک پتھر کی مورت کی طرح بالکل چپ چاپ گہری خاموشی میں ڈوبی رہی۔ ولیمے کی وہ تھکا دینے والی تقریب ختم ہونے کے بعد جب کمرے کا دروازہ بند ہوا، باہر کا شور شرابہ تھم گیا تو بہرام کا صبر بھی جواب دے گیا۔ اس نے ایک طویل گہرا سانس دیا، اپنی شیروانی کا بٹن کھول کے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں اناویہ اب بھی دلہن کے بھاری جوڑے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ بہرام کا دل اس کی بے بسی اور پراسرار خاموشی میں پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ اسے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اناویہ کے دونوں کندھے مضبوطی سے پکڑے اور سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی سرخ لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے تپتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، بہت ہو گیا اناویہ، یہ مزید لمحہ بھی ڈرامہ اور خاموشی نہیں چلے گی۔ مجھے اب اس میں ایک بات کا جواب چاہیے کہ تم ان 2 سالوں میں کہاں تھی؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ اور روح پوشی کی اصل وجہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، آج تمہیں منہ کھولنا ہی ہوگا۔ اس کے اس زوردار اصرار اور ضد نے کمرے کی فضا کو اور زیادہ گرما دیا۔ اناویہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بہرام کے اس شدید اصرار اور غصے کے آگے اناویہ کا اندرونی بند ٹوٹ گیا۔ اس کے سینے میں جو طوفان برسوں سے قید تھا وہ ایک ہی بار میں باہر امڑ آیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے اس طرح رونے لگی جیسے اس کا اندر کا ہر ایک ریشہ ٹوٹ چکا ہو۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج اٹھیں۔ وہ بمشکل اپنے کانپتے اور ہچکیاں لیتے ہونٹوں سے ہولناک سچ کا باہر لائے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے اور بہرام کے نکاح سے صرف چند دن پہلے اس کے اپنے ہی چچا کے ساتھ بھائی یعنی اس کے اپنے کزن نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، اس کی عزت کو تار تار کیا، اسے اس حالت میں لا کھڑا کیا تھا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ روح فرسا اور لرزہ خیز حقیقت جیسے ہی بہرام کے کانوں میں پڑی، اس کا سارا وجود ایک لمحے کے لیے برف بن گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ پتھر کی طرح بالکل ساکت بے حرکت وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ کچھ دیر تک بس خالی نظروں سے زمین کو تکتی رہی۔ پھر اناویہ نے ایک بار بھی دیکھے بغیر، ایک لفظ بولے بغیر وہ خاموشی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ اس ہولناک انکشاف کے بعد اگلے پورے 7 دن اس بڑے سے گھر میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا رہا تھا۔ بہرام اس رات کے بعد سے اناویہ کے کمرے میں دوبارہ نہیں آیا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اس پورے ہفتے میں اس نے اناویہ سے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا، رات گئے دیر سے واپس آتا۔ اگر کبھی گھر میں آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو نظریں پھر کے خاموشی سے آگے نکل جاتا۔ اس کی برف جیسی سرد خاموشی اور دوری نے اناویہ کے اندر بچی کچی جان بھی نکال دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اناویہ کا دل اس خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ بہرام کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان یا ہمیشہ کی جدائی کا پیش خیمہ، اور وہ سوچ سوچ کے اندر ہی اندر کھل رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں اسے زیادہ تاریخ اور کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ ایک ہفتے کی اس طویل اور جان لیوا خاموشی کے بعد اس رات جب کمرے کا دروازہ کھلا تو بہرام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر کھانے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، جیسے اس نے خاموشی سے آ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی اناویہ نے جب ایک ہفتے بعد بہرام کو اس طرح اپنے سامنے دیکھا
تو اس کا دل خوف کے مارے دہک اٹھے کوئلے کی طرح دہک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور دہشت کے سائے ناچنے لگے، اس کے ہاتھ اور ہونٹ بری طرح سے کانپنے لگے۔ اس نے سہمتی ہوئی ڈرتی ہوئی نظروں سے اس کھانے کی ٹرے کو اور پھر بہرام کے پتھر بنے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے خد و خال پہ غصہ اور کرب کی گہری لکیریں موجود تھی۔ اناویہ کا گلا خوف کے مارے خشک ہو چکا تھا۔ اسے بمشکل بولا کیا۔ اس نے لڑکھڑاتی اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے بہرام، تم اس کھانے کے بہانے یہ سب کے بعد مجھے یہاں رکھنے نہیں آئے۔ مجھے پتا ہے تم اب مجھے طلاق دینے والے ہو۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ اب اس کے پاس اس رشتے کو بچانے کا کوئی جواز یا سہارا باقی نہیں بچا تھا۔ اناویہ کی ہچکیوں سے گونجتے ہوئے کمرے کی فضا میں اس کے خود کو مجرم ٹھہرانے والے الفاظ نے ایک گہری اداسی کھول دی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس کا ایک ایک جملہ جس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی کہہ رہا تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، اس دنیا کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ لگائے جس کی عزت پامال ہو چکی ہو۔ معاشرہ، یہ سماج کوئی بھی ایسی عورت کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیتا، اور تو پھر بھی بہرام خان ہو۔ اس نے اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سر اٹھایا، بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، اور میں خود کو کبھی قصوروار مان چکی ہوں، کیونکہ شاید میری ہی قسمت میں یہ سیاہی لکھی تھی۔ تم مجھے طلاق دے دو یا اس گھر سے نکال دو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اس کی زبان سے طلاق کا یہ لفظ نکلتے ہی اس کا دل جیسے ڈوب گیا، مگر اس کے اندر کی دنیا پہلے سے اجڑ چکی تھی، اسی لیے اسے اب کسی بھی فیصلے یا حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ اناویہ کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کے بہرام کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تپش اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے بہرام کو ٹرے کو ایک طرف دھکیلا اور اناویہ کے بالکل سامنے جھک کر اس کے دونوں کندھے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ بہرام کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی آواز میں کرب بھری تپش تھی۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، کس نے کہا تم سے یہ سب؟ کس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں یا اس طلاق کے کھیل کو کیا سوچ رہا ہوں؟ اس کا یہ کھرکھرا اور غصے سے بھرا ہوا لہجہ اناویہ کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگا۔ بہرام نے سانس پہ قابو پاتے ہوئے قدرے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، ایک ہفتے کی میری اس خاموشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں تمہیں طلاق دینے کا سوچ رہا ہوں۔ میں خاموش اسی لیے تھا کیونکہ میرا دماغ اور میرا خون کھول رہا تھا۔ میں خود کو اس درندے کے خلاف غصے میں پاگل پا رہا تھا جس نے تمہاری یہ حالت کی۔ میں تم سے نہیں بلکہ اس ظالم سے بدلہ لینے کی تیاری اور اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اناویہ، بہرام کی آنکھوں میں غصے اور درد کے جو آمیزے تھے وہ اناویہ کو مزید اندر سے جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس نے اناویہ کے کندھے سے اپنی گرفت نرم کیے بغیر ذرا جھک کے شکوہ کنا لہجے میں کہا، اناویہ، تم اتنی نادان کیسے ہو سکتی ہو؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں تھا؟ کیا میرا یہ حق اور فرض نہیں بنتا تھا؟ تم مجھ پہ بھروسہ کرتی۔ نکاح سے پہلے اگر تم مجھ سے ایک بار کہہ دیتی، مجھ پہ اعتماد کر لیتی، تو آج بات اس نہج پہ نہ پہنچتی۔ تم نے اپنے اس خوف کی وجہ سے اکیلے سب کچھ سہ لیا اور مجھ سے یہ بات چھپائی۔ اس کا لہجہ بھاری اور کربناک ہو گیا، اور جب اس نے اس گھناؤنے جرم کا ذکر کیا تو اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ بہرام نے اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بھینچتے ہوئے ایک فیصلہ کن گرجدار آواز میں اعلان کیا، اور رہی بات اس درندے کی تو سن لو۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، میں اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا دوں گا۔ اس قسم کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا، اور میں اس کی اس گھناؤنی حرکت کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ پوری زندگی توبہ کرے گا۔ اس کا عزم اور غصہ کمرے کی فضا میں گونج اٹھا، جسے اناویہ کے اندر سہمے ہوئے دل کو ایک عجیب سا غیر متوقع سہارا ملنے لگا۔ اب کوئی تو تھا جو اس کے حق میں لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔
بہرام کی زبان سے بدلے اور کارروائی کے ارادے سن کر اناویہ کا رنگ خوف کے مارے پیلا پڑ گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر دہل اٹھا۔ وہ دیوانہ وار نفی میں سر ہلاتے ہوئے بہرام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، نہیں بہرام، خدا سے ایسی بات مت کرو۔ قانون، پولیس، عدالت، اگر تم نے اس معاملے کو باہر نکالا یا کوئی کیس کیا تو ہماری رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، باتیں بنائیں گے، پھر اس بربادی کا تماشا پورے شہر میں لگ جائے گا۔ اس کے لہجے میں معاشرے کا وہ پرانا زہریلا ڈر صاف چھلک رہا تھا جو ہر مظلوم عورت کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ اناویہ کو اپنی عزت سے زیادہ اس بات کا خوف کھا رہا تھا کہ اس کے بولنے سے اس کے خاندان اور بہرام کی ناک کٹ جائے گی، اور اس کے ناؤں نے سچ کے باہر آنے کا خیال سے ہی کپ کپا اٹھی۔ اناویہ کا خوف اور ہچکیاں شدت سے اختیار کر گئی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی دوہرا رہی تھی، جن لوگوں کو ابھی تک اس ہولناک حقیقت کا علم نہیں ہے، پولیس اور عدالت کے چکر کاٹنے سے وہ سب بھی جان جائیں گے، اور پھر یہ معاشرہ انہیں نہیں جینے دے گا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بہرام کو روکنے کی کوشش کی اور کانپتی آواز میں کہا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، تماشے بنیں گے، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ ایسے مجرموں کو چھوڑ دیا جائے۔ خاموشی اختیار کر لینا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مگر اس کی اس بات پہ بہرام کے غصے اور بے پناہ اپنائیت کا ایک اور طوفان امڑ آیا۔ اس نے غصے کے دونوں کانپتے ہوئے بازوؤں کو اور مضبوطی سے تھام کے اسے سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پہ چٹان جیسی مضبوطی اور تپش تھی۔ بہرام نے پرعزم اور گرجدار آواز میں صاف کہہ دیا، تم میری عزت ہو اناویہ، اور اپنی بیوی کو انصاف دلانے کے لیے، اس کی عزت کا بدلہ چکانے کے لیے میں اس دنیا کی کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اس پورے سماج یا دنیا سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ میں اس درندے کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے عبرت کا نشان بناؤں گا، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس کا یہ اٹل فیصلہ کمرے کی فضا میں گونج اٹھا، جس نے اناویہ کے اندر سہمے ہوئے خوف کو آہستہ آہستہ ایک نئی طاقت اور حوصلے میں بدلنا شروع کر دیا۔ بہرام نے اپنے مضبوط ارادے پہ عمل کرتے ہوئے لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے اثرات اور وسائل کا استعمال شروع کیا۔ اس نے نہ صرف معاشرے کے دباؤ کو پس پشت ڈالا، بلکہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس درندہ صفت کزن کے خلاف عدالت میں باقاعدہ سنگین مقدمہ درج کروایا۔ جب پولیس اور قانون کو گرفت کے اس مجرم کے گرد تنگ ہوئی، اسے ہتھکڑیاں لگوا کر کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا، تو پورا خاندان اور نام نہاد معاشرہ دنگ رہ گیا۔ بہرام نے اناویہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں، اور عدالت کے اس کٹہرے میں اس درندہ کا چہرہ بے نقاب کر کے اسے ثابت کر دیا کہ سچی حمایت اور انصاف کا ساتھ دینے کے لیے کسی خوف کو جڑ سے اکاڑ پھینکنا ہی اصل مردانگی ہے۔ عدالت کے اس طویل اور دشوار گزار سفر کے دوران جب اناویہ نے یہ دیکھا بہرام معاشرے کی باتوں اور خاندانی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اس کا شانہ بشانہ ایک چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے، تو اس کے اندر کا سارا خوف آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس گھٹن وقت میں بہرام کا غیر مشروط ساتھ، اس کی ڈھارس اور اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر اناویہ کے پتھر دل میں بہرام کے لیے عزت، احترام اور چاہت کے جذبے اس طرح امڑ آئے جیسے سوکھ زمین پہ پہلی بار بارش برس گئی ہو۔ وہ جان گئی کہ دنیا چاہے اسے کسی بھی نظر سے دیکھے، لیکن اس کا شوہر اس کی ڈھال بن کے کھڑا ہے، اور اس احساس نے اناویہ کے ٹوٹے ہوئے وجود کو ایک نئی زندگی اور حوصلہ بخش دیا۔ عدالت کی اس طویل پیشی اور جنگ کے بعد جب دونوں عرص پرسکون شام کو اپنے کمرے میں آئے تو فضا میں پہلا سا بوجھل پن اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور اپنائیت بسی ہوئی تھی۔ بہرام آہستہ آہستہ چلتا ہوا اناویہ کے قریب آیا، جو سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی گمسم سے کچھ سوچ رہی تھی۔ بہرام نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہرا جذبہ اور خلوص تھا جو اناویہ کے دل کو اندر تک گرما گیا۔
بہرام نے ہلکی مگر لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، اناویہ، میں پہلے بھی تمہاری اس معصومیت اور خوبصورتی کا دیوانہ تھا، اور آج اس طوفان اور مشکل کے بعد بھی میرا یہ جنون ذرا سا بھی کم نہیں ہوا، بلکہ اب تو میں تم سے اور زیادہ محبت کرنے لگا ہوں اور زیادہ ٹوٹ کے جانے لگا ہوں۔ تمہارا ہر دکھ، تمہارا ہر زخم ماضی اب میرا اپنا ہے، اور میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ہر درد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ اس کے یہ الفاظ سن کے اناویہ کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے آپ کو بہرام کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں چھوڑ دیا۔ بہرام نے محبت سے اناویہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا، اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انتہائی پختگی اور یقین بھرے لہجے میں کہا، اناویہ، کسی کے ظلم اور گھناؤنے فعل سے تمہاری پاکیزگی پہ کوئی داغ نہیں لگ سکتا۔ تم کل بھی پاک باز تھی، آج بھی اتنی ہی پاک دامن ہو اور ہمیشہ میری عزت رہو گی۔ اس درندے کی حیوانیت کی سزا تمہیں زندگی بھر نہیں بھگتنی پڑے گی۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے ان تسلی بخش اور مسیحائی الفاظ نے اناویہ کی روح کے سارے زخم پہ جیسے ٹھنڈا مرہم رکھ دیا ہو۔ اس کا اندرونی لرزتا ہوا وجود ایک گہرے سکون میں ڈوب گیا۔ کچھ ہی عرصے میں عدالت کی کارروائی اپنے انجام کو پہنچی، جہاں شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پہ صاف ثابت ہو گیا کہ وہ کزن ہی اس گھناؤنے جرم کا اصل مجرم تھا۔ جج نے قانون کے کٹہرے میں کھڑے اس درندے کو اس کے جرم کی پاداش میں عبرتناک اور سخت ترین کی قید سنا دی۔ عدالت کا یہ فیصلہ سنتے ہی اناویہ کے سینے پہ پچھلے اتنے سالوں سے جو کوہ گراں اور خوف کا پہاڑ دبا ہوا تھا، وہ ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ گیا۔ اس کا اندرونی بوجھ ہمیشہ کے لیے ہلکا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جھوٹ اور ظلم کی یہ کالی رات کا آخر خاتمہ ہو چکا ہے۔ انصاف کا سورج آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے۔ عدالت کی عمارت سے باہر نکلتے ہی کھلی فضا میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سورج کی سنہری دھوپ نے چاروں طرف نیا اجالا بکھیر دیا تھا۔ اس پرسکون ماحول میں جب اناویہ نے قدم رکھا تو اس کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے اندر سالوں سے جمع ہوا گھٹن کا بوجھ یکسر غائب ہو چکا تھا۔ بہرام اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ اور مطمئن مسکراہٹ تھی۔ اناویہ نے جب اپنی زندگی کے اس تاریک باب کو ہمیشہ کے لیے بند ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پہ طویل عرصے بعد ایک سچی، ہلکی اور پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لے کے محسوس کیا، ظلم کی رات واقعی ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی زندگی میں ایک روشن، خوبصورت اور نئے سویرے کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عدالت کے اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد جب وہ دونوں گھر واپس جانے کے لیے کار میں بیٹھے تو اناویہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا خوف کا وہ کالا بادل اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکا ہے۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر بہتے ہوئے مناظر کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنا سر پھر کے بہرام کے مضبوط شانے پہ ٹکا دیا۔ اس کی اس ایک ہلکے سے بھروسے اور تکیے نے جیسے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ماضی کے تمام ڈراونے خوابوں اور خوفناک سائے کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ بہرام نے محبت سے اپنا بازو اس کے گرد حائل کیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے قریب کر لیا۔ یہ احساس اناویہ کے دل کو ایک ابدی سکون بخش رہا تھا۔ دنیا چاہے کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کا شوہر، اس کا ساتھی، اس کا سب سے بڑا محافظ، اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ، گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے بہرام نے محبت سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ جھک کر اناویہ کا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پختہ عزم اور بے پناہ اپنائیت تھی جس نے اناویہ کے دل کو ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ بہرام نے انتہائی دھیمے، محبت بھرے اور پرسکون لہجے میں وعدہ کیا، اناویہ، اب تمہاری زندگی کا ہر آنے والا دن صرف اور صرف خوشیوں اور سکون، مسکان سے بھرا ہوگا۔ ماضی کے تمام سائے مٹ چکے تھے، اب ہمارا یہ رشتہ دنیا کے کسی بھی طوفان سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کا یہ وعدہ سن کے اناویہ کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ کی مضبوط میں جکڑ لیا۔ وہ جان چکی تھی ان کا یہ سفر صرف ایک شادی کا رشتہ نہیں
بلکہ اعتماد، محبت اور ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جانے کی ایک ایسی لاسوال مثال بن چکا ہے جسے کوئی طوفان متزلزل نہیں کر سکتا۔ دونوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک روشن اور پر امید خوبصورت مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عدالت کے اس احاطے بڑے آہنی دروازے سے جب بہرام اور انابیہ نے باہر قدم رکھا تو انتہائی خوبصورت اجلی دوپہر ان کی منتظر تھی۔ آسمان پر ایک بھی بادل نہیں تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں ان کے چہروں پہ پڑ کے ایک نئے اسم کا پتہ دے رہی تھی۔ تیز کھنک ہوا کے جھونکے انابیہ کے دوپٹے کو اڑا رہے تھے، مگر اس کے دل میں کسی قسم کی لرزش یا خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہرام نے محبت سے انابیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اسے ایک پختہ یقین بخشا۔ انابیہ نے سر اٹھا کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت، حفاظت اور بے پناہ عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ماضی کے وہ تمام سیاہ سائے، حیثیت ناک راتیں اور خوف کے وہ طوفان ہمیشہ کے لیے ماضی کے اندھیروں میں دفن ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے زندگی کا انتہائی روشن، پرسکون اور محبت سے مہکتا ہوا راستہ بچھا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اپنی نئی شاندار خوبصورت زندگی کی طرف پتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔